اسی طرح لوگوں کو اپنی پارٹی میں ایڈ کرنا اور کچھ نہیں، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس میں ایسی باتیں کر لی، اور بادشاہ بھی خوش ہو گیا، چلو جی اس کی پروموشن مل گئی. ایسی حرکتیں لوگ کرنے لگے تھے. اور نامعقول افراد بھی ایسے بھی تھے کہ جو ایک تبلیغی مشن کے طور پر جو آتے تھے تو وہ بھی جعلی حدیثیں بیان کر دیتے تھے. اس کے لیے میں خود حوالہ سامنے کر دیتا ہوں. یہ مسلم بن حجاج جنہوں نے حدیث کی سب سے بڑی ریسرچ کی ہوئی الجامع صحیح، ان کی کتاب ہے جس کو صحیح مسلم کہتے ہیں، تو اسی کے مقدمے میں یعنی بالکل سٹارٹ میں انہوں نے انٹروڈکشن میں ایسے سینیریو کو بیان کیا. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ذکوان کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایسے 100 آدمی دیکھے ہیں جو نیک سیرت تھے، مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کی بیان کردہ حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ ریلائبل نہیں تھے، جھوٹی حدیثیں وہ بیان کر دیتے تھے. عبداللہ بن مبارک وہ بیان کرتے ہیں کہ اسناد حدیث امور دینی میں سے. اسناد کیا ہے کہ جناب کس آدمی سے ہوتے یہ انفارمیشن آئی ہے، اس کو کہتے ہیں سند. تو کہتے ہیں یہ سند نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا وہ کہہ دیتا. تو اس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن کثیر، ایک کوئی ان کا زاہد کوئی نیک آدمی ہے، اس کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف تو کرتا، لیکن یہ کہتا کہ جی ان کی بیان کردہ احادیث قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیں اس زمانے کے، اب یہ مسلم بن حجاج جو ہیں یہ اراؤنڈ 300 ہجری کے زمانے کے ہیں، تو اپنے 300 سال کے زمانے میں انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے اور انہوں نے ایک جو انفارمیشن ملی ہے انہوں نے بیان کر دی. اور وہ ایک آدمی نہیں اور بہت سے آ رہا. پھر مسلم خود کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، یعنی جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ریسرچ ہی نہیں کی انہوں نے، تو اب جو بھی کسی سے سن لیا سنا دیا. اور انفارچونیٹلی یہی فتنہ آج تک جاری ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھی ایک صاحب نے کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، بات تو بڑی اچھی لگ رہی، آپ کو لگے گا کہ ہاں جی ہوگی، آپ بھی مان جاتے ہیں، لیکن وہ پتہ چلا کہ جناب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی بات ہے. تو اس طرح سے پروپیگنڈا ایسے چلا اور یہ سلسلہ چلتا ہے. اب اس کے لیے پھر جو میتھڈالوجی ہے اس کا مختصراً عرض کر دیتا ہوں تفصیل سے. تو میں اس سے پہلے ہسٹری کے لیکچرز میں تفصیل سے عرض کر چکا تھا، اور اب انشاءاللہ جب یہ حدیث ریسرچ میتھڈالوجی آئے گی تب میں پوری ڈیٹیل چاہوں گا. مختصراً عرض کر لیتا ہوں کہ انہوں نے 2 حصے الگ الگ کیے ہیں ہر حدیث کے. متن وہ ہے کہ جس میں حدیث میں اصل بات ہے، تو اس کو وہ چیک کرتے دیکھتے کہ جناب اس میں حدیث میں جو بات ہے قرآن مجید کے ساتھ میچ کر رہی ہے، اور احادیث دیگر اور احادیث کے ساتھ بھی جس میں وہی بات آ رہی ہے وہ میچ ہو رہی ہے. اگر میچ ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ریلائبل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ یہ حدیث معقول نہیں ہے کہ نہیں. پھر وہ سوچتے بات بھی کوئی معقول ہے کہ نہیں ہے، یعنی لاجیکلی بھی سوچتے ہیں. پھر سند وہ ہے کہ جس کے لیے کہ کتاب جب جو صاحب جو اسکالر لکھ رہے تھے تو وہ آپ سے لے کے اپنے ٹائم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بندے کا نام چیک کرتے کہ جناب یہ ان کو راوی کہتے تھے جو بیچ میں جن کے نام ہیں، ان کو نیریٹرز کہتے ہیں، کہ یہ ریلائبل تھے کہ نہیں. اگر راوی ہیں اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھ بھی سکتے تھے کہ نہیں. کیا یہ راوی حدیث کو سن کر محفوظ رکھنے اور ٹھیک طریقے تک اس کو آگے بیان کرنے کی اہلیت بھی رکھتے تھے کہ نہیں. راوی کا حافظہ کیسا تھا، یاد بھی کر لیتے تھے کہ بھول جاتے تھے. اور یہ راوی کیا کسی سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے تعلق تھا ان کا یا نہیں تھا، یا کسی کا کوئی ایجنٹ تھے یا نہیں تھے. اب ان کو پتہ کیسے چلا بھی چلو اگر تو ان کے زمانے کے ہوتے جو لوگ تھے ان کو تو انہوں نے جا کے مل کے ان سے چیک کر لیا. اور جو پرانے تھے تو اس کے لیے انہوں نے کیا یہ کہ جس حدیث کی بات جس راوی کا ہے تو ان کے اس محلے میں پہنچے، ان کے اب ظاہر ہے کوئی بیٹے مل گئے، پوتے پڑپوتے مل گئے، کچھ ان کے
اور ان کے جو بھی پڑوسی ہوں گے، کوئی کولیگ ہوں گے، وہ مل گئے، ان کے بچے مل گئے، ان سے مل کے پورا پوچھا جناب ان کے کیسی لائف رہی، کیسا ان کا جناب، کیسی ان کا رہا سلسلہ. اس کی ایک ایگزامپل یہ ایک حدیث جیسے سامنے ہے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ سند اس طرح سے ہے کہ یہ ابو داؤد اسکالر ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ مسدد ایک صاحب مسدد سے یہ سیکھا. اچھا، انہوں نے ابو بکر بن شیبہ سے سیکھا، انہوں نے یحییٰ سے سیکھا، یحییٰ نے عبید اللہ بن الاخنس ان سے سیکھا، پھر انہوں نے ولید بن عبداللہ بن ابی مغیث سے پوچھا، انہوں نے کس سے پوچھا، انہوں نے یوسف بن محق سے، اور انہوں نے کس سے پوچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ان سے. تو یہ دیکھیں سارے سب کے نام آئے، تو اب نام کے لیے وہ بندے کون ہیں، کہاں کے ہیں. تو اگر تو آپ کے شہر کے ہیں پھر تو ان کو پتہ چل گیا، نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے شہر بھی گئے. اب وہ جیسے پتہ چلا کہ اچھا جناب یہ تو بغداد کے رہنے والے تھے، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے پوچھا، وہاں سے نکلے پھر مدینہ چلے گئے، وہاں سے پوچھ لیا، پھر ایجپٹ میں جا کے پوچھ لیا. تو جیسے اب یہ سنتے ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری، تو یہ اصل میں وہ اسکالر ہیں جنہوں نے بہت انتہائی کوالٹی کا کام کیا کہ 30 سال لگا کے ایک ایک شہر میں لے جا کے ریسرچ کیا. اب یہ ابو داؤد جو ہے اسی طرح کے، انہوں نے بھی یہی کیا، اسی طرح اور بہت سے اسکالر ہیں. پھر اس کے بعد متن یہ آیا کہ وہ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی. وہ بات کو دیکھا کہ اس کو قرآن اور دیگر حدیث سے میچ کر کے دیکھ لیا، اور پھر وہ لاجیکل بھی ہے بات کہ نہیں ہے، تو سب کو لے جا کے دیکھ کے تب جا کے وہ اس ریسرچ میں پہنچے کہ ہاں جناب یہ واقعی ریلائبل ہے اور یہ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ جی اس سے ہمیں کیا ملا؟ آپ کو یہ ملا، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب یہ کس حد تک ریلائبل ہے، متواتر ہے، کہ ایکسٹریملی اوتھینٹک یہ حدیث ہے 100%، یا پھر یہ خبر واحد یعنی کچھ لوگوں سے یہ بات آئی ہے، تو پھر تو 1% سے 90% کے بیچ میں ہو سکتی ہے. تو پھر انہوں نے الگ الگ ان کے اسکیل بنا لیے. صحیح حدیث جسے کہتے ہیں تو وہ 80 to 90% اوتھینٹک ہوتی ہے، 100% نہیں ہوتی. وہ بھی حسن حدیث اس کو کہتے ہیں جو فیئر ہے، جو 50 to 80% کے بیچ کی ہے. اور ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو 1 to 50% کے بیچ میں، کہ ویک ہے، کمزور حدیث. کبھی اس میں ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نہیں. اور پھر آخری ایکسٹریم موضوع کہ فیک، بالکل اسکیم، کہ جعلی حدیث ہے، کہ جو 100% سے بھی اب نیچے -100% پہ لے آئے، تو وہ اس طرح کی ہے. تب یہ جب انہوں نے ریسرچ کی تو اس کو پھر ایک بڑے جرمن اسکالر نے کہ اس کو پڑھ لیا 1893 کے وہ صاحب ہے، تو انہوں نے اسپرنگر ان کا نام ہے، انہوں نے پھر یہ بیان کیا کہ یہ نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسماء الرجال جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کی ہے جس نے 5 لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم ہو سکتا. وہ اتنے امپریس ہوئے. وہ کیوں ہوئے؟ یہ اسماء الرجال وہ لوگ تھے کہ جو وہ آدمی جن کے نام سے حدیث وہ بیان کر رہے ہیں، کہ ایک بندے کی پوری انویسٹیگیشن کر لی کہ بندہ کون ہے، کہاں سے ہے، ریلائبل ہے کہ نہیں. تو اب دیکھیے انہوں نے یہ پورا کام کر کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ پوری ریسرچ کی. تو آپ کہیں گے ہمیں کیا فائدہ؟ تو جناب اس کے لیے اب یہ آپ کا فائدہ ہے کہ آپ اگر ریسرچ کرنا چاہیں تو مختصراً عرض کر دیتا ہوں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ کسی صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے آپ کو کوئی حدیث بیان کی، یا آپ نے کہیں کسی بک میں پڑھ لی، یا آپ نے فیس بک میں پڑھ لی، تو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی کلک ہوگا، یار یہ کوئی لگ نہیں رہا بات صحیح، کوئی معقول نہیں، illogical بات ہے. تو پھر آپ یہ کریں کہ یا تو اس بندے سے مل لیں، یا پھر آپ اس بک کو پڑھ لیں، دیکھ لیں اس میں کہ اس میں اصل عربی میں یہ حدیث کیا ہے، اور اس کے اندر کچھ کی ورڈ آپ نوٹ کر لیں، کی ورڈز آپ اسپیشلی وہ نوٹ کر لیں. ہاں جناب اس حدیث میں لازمی ایسی بات ہوگی. اس کے بعد آپ پھر اس ویب سائٹ میں hadith.islamdb.com اس کو موسوعہ الحدیث، یہ موسوعہ الحدیث کر کے آپ چاہے اردو یا عربی میں آپ لکھ لیں تو آپ کو یہ پوری ویب سائٹ آ جائے گی. اور یہ ایک نہیں ہے، اس طرح اور بہت سی بھی. اچھا اس کے بعد پھر آپ
جائیے اور وہ جو آپ نے جو کی ورڈز جو ہیں جو آپ نے نوٹ کیے تھے انہی کے ذریعے پھر آپ کی ورڈز کے ذریعے سرچ کریں تو اسی موضوع کی ساری حدیثیں مل جائیں گی، ملیں گی. پھر آپ اس میں سے آپ پڑھ لیں کہ اصل بات کی اگر بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئی تو پھر آپ کو سارے راوی جن جن کے نام آئے ہیں ان سب بندوں کی پوری محدثین نے اب سے 1000 سال پہلے بلکہ 1100 سال پہلے جو کچھ کیا اس سب کا کام کیا پورا ڈیٹا آ جائے گا آپ کے پاس کہ جناب یہ ہے ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو آج آپ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کو عربی اگر نہیں آتی تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے آپ کو عربی کے جو اسپیشلی کی ورڈز آپ کو مل گئے تو کی ورڈز وہ آپ کو آ گئے، وہاں سے آپ کو آ گئی بات تو پھر آپ translate.google.com کے ذریعے آپ اس کو ٹرانسلیٹ عربی سے انگلش کر لیں تو وہ عموماً ٹھیک آ جاتی ہے ٹرانسلیشن. ہاں اگر عربی سے اردو کر رہے ہیں تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن چلو عربی ٹو انگلش میں کافی 90% تک صحیح ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا ریلائبل ہے یا نہیں. دیکھیں جناب یہ میتھڈ ہے، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ جناب یہ واقعی ریلائبل حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں. تو آپ کہیں گے اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دیکھیں یہ اصل کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسی انفارمیشن لے آئے تو پہلے آپ انویسٹیگیشن کر لیا کریں، بدگمانی نہ کریں، یعنی کوئی نیگیٹو نہ سمجھیں. بھی ہوں گے اچھے آدمی ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن انویسٹیگیشن کر لیں پھر لے جا کے فیصلہ کریں. تو جناب یہ ہے یہ پورا میتھڈ. اب ہم ایک حدیث کی بات کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہیں یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک سمجھی جاتی ہیں، 80 to 90% تک اوتھینٹک یعنی صحیح حدیث ہے. صحیح کا مطلب یہ ہے، صحیح کا مطلب اردو والا نہیں ہے، بلکہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت حد تک یہ ہمیں امید ہے کہ یہ ریلائبل ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور کسی کے عیوب کی جستجو نہ کرو اور نہ اس کی ٹو میں لگے رہو. یعنی اب خام خواہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بدگمانی آئی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، بھول جائیں جو بھی آ جائے. اور اگر کوئی ایسا امپورٹنٹ معاملہ آ گیا تو چلو انویسٹیگیٹ کر لیں. یہ ہے بچنے کا اصل طریقہ.